بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ورلڈ کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے میل پرابلم۔ اس میں میل انفرٹیلٹی بھی ہے، میل انٹرکورس ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر میل جو ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں، اور سپرم میں جو ہے سپرم موڈیلٹی، اوزوسپرمیا، اولیجیسپرمیا کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا، اور کومنٹس وغیرہ جو ہے وہ آپ انسٹاگرام میں دیجیے گا۔ انسٹاگرام پہ میرا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ورلڈ لیول پہ بہت سی کوششیں ہو چکی ہیں، بڑی سی خوراکیں، بڑی سی دوائیاں، بڑے سے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن سیکس کا تعلق جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مائنڈ کی افسردگی کے لیے ہوتا ہے، مائنڈ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا، آرام دہ ہوگا، صحیح ہوگا، خوش ہوگا، ہیپی ہوگا، اس وقت ہی یہ عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام پائیں گے، اور جو آپ کا دوسرا پارٹنر وہ بھی آپ کے ساتھ انوالو ہوگا، تو تب جا کے یہ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمیں غیر فطری جنسی ملاپ سے 100% پرہیز کرنا ہوگا۔ اس سے بہت سی بیماریاں، سوزاک جس میں سب سے بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایڈز بھی اسی کی پیداوار ہے، اور بہت سے جراثیم جو ہیں جن کے آج کل بہت چرچے ہیں، وہ بھی بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ سیکسول انٹرکورسز ہے، جو کہ غلط اور غیر فطری طریقے سے انٹرکورسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکسول ٹرانسمیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ سیکسول ٹرانسمیشن کرتے رہتے ہیں اور مختلف خواتین کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو بڑی بیماریاں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور مائنڈ جب آپ کا صاف نہیں رہے گا تو بہت سے آپ کے ساتھ خودکار نظام چل پڑیں گے، جیسے نائٹ فال، جسے نائٹ امیشن بولتے ہیں، جسے احتلام کا لفظ ہوتا ہے، اس میں بھی اس پر بھی میں آج بات کروں گا۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ اس آڈیو میں جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تاکہ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے ٹائمنگ کے حوالے سے۔ ٹائمنگ کا تعلق بیسیکلی آپ کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ پارٹنر ہے اگر وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے اور یا اس کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہے، تو پھر بھی آپ کی سیکسول ٹائمنگ پہ بڑا ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی جو دوائی اس میں آئے گی وہ آئے گی سب سے پہلے ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس جو ہے یہ 1 mg آپ ایک ڈوز دیں گے، ساتھ اس میں PLS دیں گے۔ اسی دوائی کا بیک اپ جو ہے وہ ایگنس کاسٹس کا وہ دیں گے، تو میل پار جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے گی، انٹرکورس ٹائمنگ اچھا ہو جائے گا، اور آپ کی کسی قسم کی کمپلیکیشنز نہیں ہوگی۔ اس میں جو دوسری بڑی دوائی ہے وہ لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ جو ہوگا اس کے سیکس بالکل اڑ جائے گا، یا اس میں سیکسول پیشن تو موجود ہوگا، لیکن وہ سیکس کا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائے گا۔ تو وہاں پر لائکوپوڈیم آپ CM کی ایک خوراک دے دیں گے، اس کے ساتھ PLS دے دیں گے، اور لائکوپوڈیم جو ہے یہ آپ لیماسار کمپنی جو ہے اس کا استعمال کریں، جو مجھے بڑا اچھا اس کا رزلٹ ملا ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے جو کہ ٹائمنگ کو خراب کرنے والی ہے وہ ہے آپ کا گنوریا، سپریسڈ گنوریا، جس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن گنوریا جو وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی سے غیر فطری جنسی ملاپ ہو جاتا ہے تو گندگی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس میں جراثیم نہیں جاتے، بلکہ وہ امیونٹی پاور کو ویک کر دیتے ہیں۔ قوت مدافعت ویک ہو جانے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مینٹلی طور پہ بندہ بکھر جاتا ہے، اور اس کی سیکسول انٹرکورسز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پر ہمیں میڈورینم CM کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو میڈورینم CM کی ایک ڈوز یعنی 5 قطرے جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ لے لیں گے، باقی اسی دوائی کا بیک اپ بنا لیں گے۔ PLS جو ہے وہ دوائی کا بیک اپ ہوتا ہے، بیک اپ کے بغیر مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو اگلی بڑی دوائی آئے گی وہ تھوجا آئے گی۔ تھوجا جو دوائی ہے یہ ایسے سوزاک کی دوائی ہے جو کہ پرانا ہو جاتا ہے، کرونک ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، اور لا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایسا کیس جو ٹھیک ہونے میں نہ آئے، یعنی کہ اس کی اگر معدے کی علامتیں ہیں، جگر کی علامتیں ہیں، گردوں کی علامتیں ہیں،
وہ ٹھیک نہ ہونے میں آئے، مریض بڑے دھکے کھائے، رپورٹس کرواتا رہے، دوائیاں کھاتا رہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سزاکی ہسٹری موجود ہے، یا وہ اس پیشنٹ کو سائیکوٹک پرابلم ہو چکا ہے، تو وہاں پر آپ تھوجا جو ہے وہ CM میں دیں گے، اور اس دوائی کو دینے کے بعد بھی PLS اس کے ساتھ ضرور دیں گے۔ اور جو اگلی بڑی دوائی ہے وہ مرکسال ہے، مرکسال یعنی پارا، اس کی بھی بڑی جو ہے وہ اس میں اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مرکسال جو ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مرکسال جو ہے اس کا پیشنٹ آپ دیکھیں گے کہ رات کو اس میں کثرت رال آتی ہے، جو کہ اس لیے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کو معدے کا مسئلہ ہے۔ ایکچولی معدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی گنوریل پرابلم ہے۔ گنوریل ہسٹری میں جو ہے وہ منہ سے بہت زیادہ رال آتی ہے، خصوصاً لیٹتے وقت، اور اس پیشنٹ میں بھی جسمانی طور پر بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مرکسال جو ہے وہ 10 ml دے کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ PLS ضرور بنا کے دیجیے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اگلی جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ہے نوجوان جو ہیں، ینگ لوگ جو ہیں، ان میں نائٹ فال کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور حکمت کی دوائیاں لے رہے ہیں، اور حکیم جو ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کا مائنڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ یعنی اس کی آپ کی سوچ اچھی ہوگی، سوچ صاف ہوتی جائے گی، نیگیٹیوٹی نہیں رہے گی، تو بچوں کو کم نائٹ فال ہوگا اور وہ بہتر رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی دوائی ہے وہ اسٹیفس ایگیریا ہے۔ اسٹیفس ایگیریا جو ہے وہ نوجوانوں کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے والی دوائی ہے، یعنی اس سے جذبات کنٹرول ہو جائیں گے، جذبات اچھی جگہ پہ رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ تو اسٹیفس ایگیریا جو ہے وہ آپ CM کی ایک ڈوز دے دیں گے، ساتھ PLS دے دیں گے، تو اس سے ان کے جذبات جو ہیں بچوں کے کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ 16 17 18 سال کے جو بچہ ہوتا ہے، ینگ لڑکا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جذباتی کیفیات ہوتی ہیں۔ دوسری اس میں بڑی جو دوائی آئے گی جس میں وہ ڈریمز کے ساتھ بھی اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، اور ڈریمز کے بغیر بھی پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی کثرت سے ہو جاتا ہے۔ اگر 15 دن یا مہینے میں 1 2 دفعہ نائٹ فال ہو جاتا ہے تو اس میں چنتا کرنے کی یا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کوئی دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے، 3 4 دفعہ، 5 دفعہ یا 6 دفعہ، تو وہاں پر جو دوسری بڑی دوائی ہو وہ نیٹرم فاس ہوگی۔ نیٹرم فاس معدے کو بھی ٹھیک کر دے گی، اور معدے کے علاوہ اس کے پیشنٹ کو جو ہے وہ نائٹ فال کا جو ایشو ہے اس کو بھی کلیئر کر دے گی، اور سوچ بڑی اچھی کر دے گی، پازیٹیو کر دے گی۔ تو نیٹرم فاس جو ہے وہ آپ 1 ml اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں PLS ضرور دیجیے گا۔ PLS دوائی کا بیک اپ ہے، دوائی کے بیک اپ کو چھوڑنے سے اسی طرح ہے جیسے ایک بیٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ پانی اس کے اندر جب تک آپ نہیں ڈالیں گے، جب تک اس کو آپ بیک اپ نہیں دیں گے، بیٹری چارج نہیں ہوگی، اس کے بغیر آپ پیشنٹ کو ٹھیک کرنے میں یکسر ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا سنگل ڈوز کے ساتھ اس میں اسی دوائی کا جو موجودہ دوائی ہوگی اس کا بیک اپ دینا ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا جو پیشنٹ سیکسول پیشن جن میں بہت کم ہو جاتا ہے، ڈائمینشڈ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو ہم وہاں پر ایگنس کاسٹس 1 ml دے کے اس کے پیشن کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کا جو مائنڈ ہے اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو بہتر کریں، کیونکہ ہماری جو خوراک ہے اس میں فاسٹ فوڈ نے بہت زیادہ حد تک خرابی پیدا کر دی، کیونکہ فاسٹ فوڈ کھانے سے میدے پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ پیزا، برگر، پیپسی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ میدے کبھی کبھار استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ روزانہ کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ تیزاب زیادہ پھینکنا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں اس طرح کی جو بیماریاں سیکسول ڈسٹربنس ہو جائیں گی، جس سے حکیم لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا سارا مسئلہ جو ہے یہ مائنڈ کا ہوتا ہے۔ تو مائنڈ اگر اچھا ہوگا، اوکے ہوگا، بہتر ہوگا، نفیس ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، تو پھر وہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ جو اپنی خوراک ہے اس کو بہتر کریں۔ خوراک میں آپ انجیر، کھجور، بادام، پستہ اور چلغوزے کا استعمال کر سکتے ہیں،
اور اس کے ساتھ اگر کشمش مل جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے، اخروٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو اس میں ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح آپ اٹھیں، مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں 7 دن کے لیے ایک دفعہ صبح خالی پیٹ آپ نے 25 گرام بادام، 20 گرام اخروٹ، 20 گرام جو ہے وہ آپ نے پستہ لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیں، یا ڈائریکٹ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ منہ میں ڈال لیں، اور ساتھ میں 20 گرام کشمش جو ہے اس کے ڈال کے ساتھ میں گرم دودھ کا استعمال کریں، اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ اور یہ آپ مہینے میں صرف 7 دن کریں گے، باقی جو 3 ہفتے ہوں گے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے آپ کے نروس سسٹم کو بہت فائدہ ہوگا، اعصاب مضبوط ہوں گے اور دماغی طور پر بڑے اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں سیکسولی ڈسٹربنس بھی ختم ہوگی، اعصاب کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، معدے کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی خوراکیں کھانے سے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کھٹی چیزیں، اچار وغیرہ، چاول وغیرہ، بوتلیں اور جو بیکری کے آئٹمز ہیں ان کو فی الحال آپ ترک کر دیں گے، اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے نماز ادا کریں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کا دماغ بہتر ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اور گندی ایکٹیویٹیز سے پرہیز کریں، اچھی اور تاریخی کتابیں پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مائنڈ بہتر ہوگا، صاف ستھرا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوگا۔ اگر مائنڈ ہیلدی ہوگا تو یہ سسٹم جو سیکسول سسٹم ہے یہ بھی بہترین رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔